اب پاکستان کے اندر حضرت عمر کے اسلام لانے کا یہ واقعہ پتہ کیوں نہیں لکھا جاتا؟ کیونکہ پاکستان کی نفسیات میں یہ جب شراب لفظ لکھا جائے گا نا تو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ نہ کر دینا، یہ نہ کر دینا، عوام شراب پہ تل جائے گی. ان لوکل شودر کنورٹڈ مسلمانوں کی نفسیات کام ہی ایسے کرتی. آپ سے کوشچن یہ ہے کہ مطلب ہم قرآن پاک کو قرآن سے ریلیٹڈ ہی ہے، مطلب جس طرح ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور مطلب جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو وہ مطلب پہلے سوری تو وہ پہلے دین پر نہیں تھے، بٹ جب جیسے انہوں نے قرآن پاک کو سنا تو وہ ان کے دل پہ بہت مطلب وہ اس آیات وہ سنتے ہی ان کے وہ دل پر قرآن پاک اتر گیا، اور وہ اتنے مطلب انہوں نے پھر اس کے بعد دین کے لیے کتنا زیادہ کام کیا، اور مطلب قیامت تک ان کو اس وجہ سے یاد کیا جاتا ہے اور ان کی ہر چیز کو. تو ہم لوگ جس طرح قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور مطلب جس طرح میں اگر قرآن پاک کو پڑھ رہی ہوں تو میں ریئلائز کر رہی ہوں کہ میرے دل پر اس طرح قرآن پاک کیوں نہیں اتر رہا جس طرح صحابہ تھے وہ سنتے تھے تو وہ ان کے دل پر اتر جاتا تھا. تو میرے دل پہ اس طرح کیوں نہیں اترا، حالانکہ میں قرآن پاک کی تفسیر بھی پڑھ رہی ہوں اور سب کچھ بھی. تو مجھے قرآن پاک سے اس طرح محبت کیوں نہیں ہو رہی، یا مجھے وہ کیوں نہیں میرے دل پر اتر رہا، اور میں اگر عمل بھی کرنا. جی سوری ٹھیک جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ نے سیرہ پڑھ لی ہے پوری؟ نہیں سر، میں ابھی انشاءاللہ اسٹارٹ کروں گی. ابھی میں نے آپ کی ویڈیو سن کر ابھی میں نے کوشش کی ہے کہ میں آہستہ آہستہ. پھر تو کوئی مسئلے کا حل یہاں پہ ہی ہے. سیرہ جس نے تفصیل سے کئی اینگل سے، شمائل جس نے کئی اینگل سے نہیں پڑھی جی تو وہ قرآن پاک میں نے کئی 100 دفعہ کہا ہے نا، قرآن سے پہلے سیرہ، قرآن بعد میں سیرہ پہلے. کیونکہ سیرہ آپ کے دل کے اندر، آپ کے تخیل کے اندر، آپ کی امیجنیشن کے اندر وہ عرب کی مٹی کی خوشبو لے کے آتی ہے کہ اس وقت ماحول تھا کیا، معاملات تھے کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا میں آپ کو واقعہ سنا دوں. یہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے نا پاکستان کی ٹیکسٹ بکس میں کہ انہوں نے اپنی بہن سے سورہ طٰہٰ سنی تو ان کا دل پگھل گیا اور وہ قرآن کا ایسا اثر تھا. یہ واقعہ آدھا ہے. اوکے جی سر، اور سمجھے اس بات کو. جی سر. حضرت عمر بن خطاب کا اسلام اصل میں پری ڈٹرمن کیا گیا ہے کافی پہلے سے. اس واقعے سے بہت پہلے ان کو پتہ اندر اسلام داخل ہو چکا ہے کب کی، اور وہ تبھی پتہ چلے گا جب سیرہ آپ تفصیل سے پڑھیں گے. اور میں حضرت عمر کے اسلام لانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو قرآن پاک سمجھنے کی بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا. اور مثال میں وہ پکڑ رہا ہوں جو کہ آپ نے دی ہے، اور وہ مثال اتنی پرٹیننٹ ہے نا تاکہ آپ کو پتہ چلے. حضرت عمر بن خطاب خود کہتے ہیں، اب یہ سائیکالوجی سمجھیں، حضرت عمر بن خطاب کی نفسیات سمجھنے کی کوشش کریں، عرب کی نفسیات سمجھنے کی کوشش کریں، اس اینگل سے دیکھتے تھے وہ. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں بہت شراب پیتا تھا، اتنا کہ شاید ہی عرب میں کوئی اتنی شراب پیتا ہو. ایک دن میں نیچے گیا ہوں شراب پینے بازار میں، پب میں، شراب خانے میں، تو وہ چٹی پہ بند تھا. کہتے یہ پہلی دفعہ ہوا تھا. اس کا مطلب ابھی نشے میں نہیں تھے، کوئی شراب نہیں پی تھی، پینے گئے تھے. اب یہ کسی وجہ سے بتا رہا ہوں، ابھی پوری طرح وہ ہوش میں تھے. کہتے میں نے جب یہ دیکھا کہ آج تو یہ پب بھی بند ہے تو میں کیا کروں. تو پھر میں نے کہا اچھا یار چل، اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک واقعہ ہونا ہی تھا تو کیوں نہ میں پھر جا کے کعبے میں جا کے تھوڑی عبادت ہی کر لیتا ہوں. کعبے میں بت پڑے ہیں نا، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے ابھی، ٹھیک ہے، بہت پرانا واقعہ ہے. رات کا ٹائم تھا، کعبے میں کوئی بھی نہیں تھا. اچانک حضرت عمر خطاب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور عبادت کر رہا ہے. یعنی کہتے رات کے وقت ایسے تو نہیں نظر آتا. تو کہتے میں نے دور سے دیکھنے کی کوشش کی کون ہے، تو تھوڑا سا قریب گیا ہوں تو ایک دم میں نے پہچان لیا کہ یہ تو محمد ہے، اور اس وقت تک کو نبی علیہ السلام کے شدید دشمن ہے. پھر حضرت عمر خطاب کی نفسیات دیکھی. کہتے کہ میں یہ سوچنا شروع ہو گیا کہ یہ کیا پڑھتا ہے. میں نے سننا ہے یہ جو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، اس کو جادوگر کہتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، میں بھی تو سنوں یہ کیا ہے، what is he saying. تو کعبے پہ نا لحاف جو تھا نا کعبے کا، اس کعبے کے لحاف کے پیچھے کہتے ہیں میں نے چھپا لیا اپنے آپ کو، اور سرکتا میں آپ نبی علیہ السلام کے بالکل سامنے آ گیا ہوں. نبی علیہ السلام کو نہیں پتا رات کا ٹائم ہے، کعبے کے سامنے نبی علیہ السلام نماز پڑھے اور حضرت عمر لحاف کے پیچھے آئے کھڑے ہو.
اور حضرت عمر نے غور سے سننا شروع کر دیا. آپ کا سوال یاد رکھیے گا, آپ نے سوال کیا پوچھا ہے کہ قرآن پاک کس طریقے سے اثر کرتا ہے. میں اور آپ مسلمان ہیں, اوکے. حضرت عمر ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے. اتنا بڑا مسئلہ کہ ہمیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی قرآن نہیں سمجھ آتا. اور حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے سننا شروع کر دیا کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کو پتا ہے کہ نیچے واقعہ کیا ہو رہا ہے. اور نبی علیہ السلام نے سورہ حاقہ شروع کی. علماء کرام نے لکھا ہے, مودودی صاحب نے لکھا کہ حاقہ اس وقت نازل ہوئی ہے, نازل ہونی شروع ہوئی. نبی علیہ السلام نے سورہ حاقہ شروع کر دی. تو حضرت عمر نے کہا کہ یار کیا ردم ہے. خود لکھتے ہیں وہ کہ کیا ردم کا مطلب ہے کیا میٹر ہے, میزان ہے اس پورے کے پورے شعر کا. جو انہوں نے کہا کہ یہ شعر ہے, تو کہتے ہیں یار یہ تو واقعی لوگ پھر اسی لیے فریفتہ ہیں محمد پہ کہ کیا شاعر آدمی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی آیت آئی کہ کسی شک میں وہاں رہنا یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. میں پیرافریز کر رہا ہوں آیت کو تاکہ آپ کی نفسیات پہ عمل کر سکوں. میں مطلب کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے, آیت کا ترجمہ ایسے نہیں, میں آپ کو پیرافریز کر کے بتا رہا ہوں. اب اللہ تعالیٰ حضرت عمر سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. حضرت عمر ایک دم کہتے ہیں میں ششتر رہ گیا کہ یہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ میرے دل میں کیا بات آئی. میں نے بولی تھوڑی ہے, میں نے تو کچھ بولا ہوتا تو میں کہتا کہ کان سے سن لیا ہے اور محمد نے بھی اس کا جواب دیا. اگر اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کسی شاعر کا کلام نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں شوق میں چلا گیا اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا شروع ہو گیا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہر پرمیوٹیشن رن کی. کہتے میں نے ہر چیز سوچی کہ کیسے محمد کو پتہ چلا. اور پھر کہتے میں نے کہا اس کا مطلب ہے شاعر نہیں ہے, یہ کاہن ہے. کیونکہ کاہنوں کو پتا ہوتا ہے کہ اندر وسوسہ کیا چلتا, ڈالتے کیسے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ میں بھی پیرافریز ہی کر رہا ہوں کہ تو کیا سوچ رہا ہے شاعر کا کلام تھا. نہیں یہ شاعر کا کلام. اب کیا تو سوچ رہا ہے کہ کاہن کا کلام, تو یہ کاہن کا بھی کلام نہیں ہے. پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا نا تو پھر میں اس وقت اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا. یاد رکھیے گا حضرت عمر شراب پینے نکلے ہوئے ہیں, یاد رکھنا, ٹھیک ہے. اب اسلام میں نہیں آیا ہوا ابھی, ٹھیک ہے, ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہوا اور ابھی ہوش میں ہے کیونکہ شراب خانہ بند ہے, ٹھیک ہے. اور یہ واقعہ جب ہوا تو کہتے ہیں کہ میں نے کیا حملہ کرنا تھا, کیا نقصان پہنچانا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں نے پھر ڈر کے واپس سرکا اور کعبے کے واپس الٹی طرف آیا, لحاف کے پیچھے سے نکلا اور دوڑ لگا دی. یہ حضرت عمر بن خطاب کا اسلام کا اصل میں واقعہ ہے, ٹھیک ہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ اصل میں واقعہ ہے, کیونکہ حضرت عمر نے خود بتایا ہے. اب پاکستان کے اندر حضرت عمر کے اسلام لانے کا یہ واقعہ پتہ کیوں نہیں لکھا جاتا؟ کیونکہ پاکستان کی نفسیات میں یہ جب شراب کا لفظ لکھا جائے گا نا تو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ نہ کر دینا, یہ نہ کر دینا, عوام شراب پہ تل جائے گی. ان لوکل شودر کنورٹڈ مسلمانوں کی نفسیات کام ہی ایسے کرتی. عرب کس طرح کھل کے بیان کرتا ہے اپنا ساتھ. حضرت عمر بن خطاب اپنا ہی واقعہ کھل کے بیان کر رہے ہیں اور ہم نے وہ چھپا دیا ہوا ہے. ہم نے کیوں چھپایا ہوا ہے؟ آپ کو پتا 35-36 اس طرح کے وجوہات ہیں جو میں نے پوچھی ایک پاکستان کے ٹاپ عالم سے کہ یہ والا واقعہ کیوں نہیں بتاتے. تو انہوں نے بتایا اس میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, اس میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, اس میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. اور میں نے کہا یہ 35 مسئلے سائڈ پہ کریں اور جو اصل میں مسئلہ آپ نے کر دیا وہ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ نے عرب کی نفسیات چھپا دی اور پاکستانی نفسیات میں اسلام فٹ کرنے کی کوشش کی آپ نے. سوچیں تو صحیح. عام بندہ سوچتا ہے کہ سورۃ طٰہٰ پڑھی ان کی بہن نے اور ابھی تک ہم سوچتے ہیں کہ ہم پڑھ کے تھک گئے, ہمیں کیوں نہیں سمجھا. آپ پورا کانٹیکسٹ بتائیں گے تو پتہ چلے گا سورۃ طٰہٰ کا اثر کیسے ہوتا ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ہمیں خود دور کرتے ہیں یہ 2 نمبر بابے میں اسلام سے دور, نفسیات کو چھوڑ دیتے ہیں ہمیں. جبکہ اسلام جیسے بکر خوشاب میں آیا تھا. جس جگہ کی نفسیات, جس جگہ کی سائیکالوجی, وہاں کی کلچرل سائیکالوجی وہ سمجھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا صحابہ کس طریقے سے ایک مشن کے اندر داخل ہوئے اور پوری دنیا کو فتح کر کے چلے گی. وہ سائیکالوجی آف دا عربین کلچر کس طریقے سے ہارنس کی نبی علیہ السلام نے. پاکستانی اسی لیے کب بھی آج تک موومنٹ نہیں کر. دیکھ لینا جلسے ہو رہے ہیں 6 دن بعد کیا کریں گے لوگ.
سائیکالوجی کے اندر ویکنس ڈالتے ہیں ہم, ایک کنفیوز قسم کی سائیکالوجی ڈالتے ہیں ہر ایک کے اندر. پھر وہ بندوں کے خلاف تو ہم کر لیں گے ٹول لگانے پہ, ساس بہو کو تو مار دے گی, نند بھابھی کو تو مار دے گی, بھائی بھائی کو تو بزنس پارٹنر کو تو مار دے گا, مگر مسلمان شیطان کو نہیں تابع کرے گا, مسلمان شیطان کے خلاف لڑائی نہیں کرے گا, مسلمان گناہ کے خلاف لڑائی نہیں کرے گا, مسلمان نظام کے لیے لڑائی نہیں کرے گا. بیکاز سائیکولوجیکل اینگل کیا دیا ہوا ہم نے اس کو کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, میں نے اپنی نند کو پچھاڑ دیا, میں نے اپنی ساس کو پچھاڑ دیا, میں نے اپنے دوستوں کو پچھاڑ دیا, میں نے اپنے باس کو پچھاڑ دیا. ریئلی یہ ہے تمہاری مسلم آئیڈینٹی. تبھی تو تمہارے گھر سے بہنیں اٹھا کے لے کے امریکہ, ٹھیک ہے, تمہارے ماؤں کو, بہنوں کو, بھائیوں کو, بیٹوں کو بیچ دیا مشرف نے. سوچیں تو صحیح, کیوں ہم نے کیا کیا, یو نو واٹ, اس کی اچھی چیزیں بھی تو دیکھو. What I'm saying is you need to find out where the root of the problem is, and the root of the problem according to my Prophet sallallahu alaihi wasallam کہ نفسیات کیسے ٹھیک کرنی ہے, according to the other side ابلیس بھی نفسیات پہ حملہ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ بھی نفسیات کو کہہ رہے ہیں کنٹرول میں, اس کو تابع کرو, اس کو چینل ہارنس کرو, اس کو پالش کرو. ہمیں نفسیات ملتی ہیں لوکلائزڈ, ایک صحابی فٹ نہیں ہوتا ہماری لوکل کلچرل سائیکالوجی کے, اس لیے ہمیں صحابی سمجھ ہی نہیں آ سکتا. تو صحابی نہیں سمجھ آئے گا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا قرآن پاک کا اثر کیسے لینا ہے. آپ کو پتا پاکستان میں قرآن پاک کو علماء کرام خود منہ سے بول رہے ہیں کہ سکون کی کتاب ہے, نیند آ جائے گی, سونے کے استعمال کے, سونے کی دوائی ہے. قرآن پڑھتے ہیں تو سکون آتا ہے, نیند آتی ہے, ورنہ دنیا کے غم سونے نہیں دیتے, اینزائٹی اٹیکس ہوتے ہیں. اور وہ آیتیں پتہ کیا پڑھے ہوتے ہیں سورہ انفال کی. قرآن پاک میں سورہ انفال کی ہے کہ جنگ کے دوران کیا واقعات ہونے ہیں, آپ نے مال غنیمت کیسے, آپ پڑھ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہے نا, وہ نیند کے لیے پڑھا. تو اللہ نے کہا چل ٹھیک ہے, تجھے یہ چاہیے تو یہ لے لے, تجھے ہدایت نہیں ملے گی. قرآن پاک نیند کی دوائی نہیں ہے, ہدایت کی دوائی ہے. صحابہ کو عربی اور اس نفسیات کا پتہ تھا کہ جس نفسیات کے بیچ میں قرآن اترا تھا نا, وہی ان لوگوں کی نفسیات ہی تھی نا, بیچ میں قرآن پاک اترا تھا, پوری طریقے سے سمجھ آ گیا تھا. ہم نے یہاں پہ بس عربی کے ایک ایک حرف کے پیچھے 10 نیکیاں ہیں, ہر پاکستانی کو کلاس 1 میں بتایا جاتا ہے. اچھا, تو کتنے اعمال کا احکام ہے قرآن پاک میں یہ کسی کو نہیں پتا. کون سے اعمال جو ہیں وہ آر گوئنگ ٹو ڈٹرمن کہ تم دوزخ میں جاؤ گے جو تم کرتے ہو, نہیں, یہ بھی نہیں پتا. میں آپ کو پھر بتاؤں, یہ جو ایک آئرنی دیکھیں کہ ایک بندہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہو, عربی میں لکھا ہوا ہے کہ افلا یعقلون, ٹھیک ہے, اور وہ پڑھ رہا ہے خالی, ٹھیک ہے, اور ترجمہ ہی پڑھتا ہے مگر پڑھتا ہے خالی, تو کتنا بڑا گناہ کرے گا. آپ پاکستانی سائیکالوجی کے تھرو سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خالی پڑھنا لینا سوچنا, مگر ہم نے کہا نہیں, سوچیں گے نہیں, خالی پڑھیں گے, کیونکہ مجھے 10 نیکیاں چاہیے. یا رب العالمین, میں 10 نیکیوں کے لیے پڑھا, تو مجھے کہہ رہا ہے خود اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خالی پڑھنا نہیں, سوچیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, مگر میں نے سوچنا نہیں, میں نے خالی 10 نیکیاں لینی. سو یہ کسی اشفاق احمد کا ناول ہوتا نا, یا بانو قدسیہ کا, تو میں سمجھ سکتا تھا, خیر ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے بادشاہ, کائنات کے مالک کی کتاب ہے. آئی ایم ناٹ گونا ٹیک اٹ لائٹلی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سوچ, اور میں کہہ رہا ہوں نہیں, میں خالی پڑھوں گا, سوچوں گا نہیں, رٹا ماروں گا, حفظ کر لوں گا, سوچوں گا نہیں. سوچیں تو صحیح, خود سوچیں کہ کتنی بڑی آئرنی ہے ہمارے ساتھ یہ جو کی جاتی ہے. اور ہمیں چونکہ دین کا مطلب مذہب میں بتایا جاتا ہے, تو پڑھنا بھی تو بہت اچھی بات ہے, برکت ہے. مذہب میں تو برکات ہی اکٹھی کی جاتی ہیں, دین میں کوئی برکات نہیں اکٹھی کی جاتی. دین میں امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, کام کاج کیا جاتا ہے دین میں, لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دین, مذہب اپنے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سو قرآن پاک جس دن آپ کو میں نے آپ سے کہا نا ایک دینی نظر سے دیکھیں گی, مذہبی نظر سے نہیں, دینی نظر سے, ایک بادشاہ کی نظر سے دیکھیں گی جس نے لکھی ہے کتاب, ایک اس خاتون کی نظر سے دیکھیں گی جس خاتون نے دنیا کا ذمہ لینا ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ سعدیہ, آپ نے دنیا کا ذمہ لینا. جب آپ کو پتہ چلے گا ایک ذمہ داری کے طور پہ ایک چارٹر آیا ہے, تب آپ کو قرآن پاک کا اثر ہوگا. برکت کھیلنا ہے تو قرآن پاک کا اثر نہیں ہونا آپ کے اوپر. سوچیں تو صحیح, ذرا ہوتا تو ہو جاتا, اب تک ہو چکا ہوتا نا. ہماری پڑھ نانی, سکڑ نانی, ککڑ نانی سے شروع ہوتا, کسی کو تو برکت کا اثر ہوتا ہے نا, کہ کسی پہ نہیں ہوا.
نوست کے سائے میں ہی مرے سارے پاکستانی انڈینز. ہر گھر میں بدکاری ہی نکلی, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فساد ہی نکلا. وجہ ہے نا اس کی, بیکاز یہ موشن کی کتاب تھی, ورب تھا. اسلام ایک ورب ہے, ہم نے اس کو ناؤن سمجھ لیا. جس دن اسلام ورب پر چلے گا نا کہ یہ عمل ہے, اسلام ایک عمل کا نام ہے, عملیات ہیں یہ ساری کی ساری. قرآن پاک کی تمام تر آیتیں عمل کرواتی ہیں, چلو کام پہ لگو. فعل ہیں سارے. اسلام ایک فعل ہے, سوری میں نے عمل بولی جا رہا ہوں. اسلام ایک اسم نہیں ہے, فعل ہے. ہمیں اسلام ایک اسم کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے, تو پھر قرآن پاک کا اثر نہیں ہونا. جو حضرت عمر کو اسم نہیں نظر آیا تھا, حضرت عمر کو فعل نظر آیا تھا. آپ وہ والا واقعہ ہی پڑھ لیں, پورا پڑھ لینا جو ان کی بہن کے ساتھ ہوا ہے, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ فعل کیسے ہے قرآن پاک. فعل مطلب فا عین لام, فعل, عمل, ورب. کس طریقے سے اپنے شوہر کو بچا رہی ہے, قرآن پاک کے نسخے سینے سے لگا رہی ہیں اور کہہ رہی ہے تو نجس ہے, ہاتھ نہ لگا قرآن پاک کو. وہ مارنے آئے میں اپنی بہن کو. فعل یہ ہوتا ہے, عمل کر کے دکھایا بہن نے کہ جا کچھ کر دوں گی, مار دے بے شک, میں نہیں یہ چھوڑنے والی. عمل کر رہی ہے کہ یہ لے گردن کاٹ, یہ تو نہیں چھوڑنے والی میں. پاکستانی آنٹی کے معاملات چیک کریں تو قرآن پاک چومتی نہیں پائی جاتی, یا اپنے سر پہ رکھا ہوتا, انہوں نے بند بھی ہونا تھا, کپڑے میں لپیٹا ہونا تھا انہوں نے, اور جان پہ بات آتی رکھ لے قرآن رکھ لے, مار دے, میرے بچے نہ ماری, بس میرے بچے, میں بچوں کے لیے آئی ہوں دنیا میں, میرے بچے چھوڑ دے, باقی سب کچھ کر دے, میرا گلا بھی کاٹ لے بے شک. ٹھیک ہے, یہ پاکستانی آنٹی نے کرنا تھا. عمل دیکھیں, فعل دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ دین تک قربان, میرے بچے بچ جائے بس. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے پوری دنیا کے بچے بچا, اس لیے قرآن آیا ہے. ہر ماں کو کہتا ہے پوری دنیا کے بچے بچانے آئی ہیں آپ, اپنے بچے نہیں بچانے آئی دنیا میں. آپ اپنے بچے بچانے ہوتے تو ابراہیم بھی بچا لیتے اپنے بچے. ابراہیم نے تو چھری پھیر دی تھی اپنے بچے پہ کہ پوری دنیا کا ذمہ لینے آئے ہیں. حسین علی اکبر کو نہ لے کے جاتے ساتھ, علی اصغر کو نہ لے کے جاتے ساتھ. اپنے بچے قربان کرنے کا نام اسلام ہے, یاد رکھیے گا کہ بھائی صحیح کے پیچھے کمپرومائز نہیں ہے. سوری, بچے جاتے جائے, جان جاتی جائے, باپ جاتے جائے, ماں جاتے جائے, صحیح غلط پہ کمپرومائز نہیں کریں گے ہم. اور میں پھر بتا رہا ہوں, جس دن یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا نا آپ کا, اس دن آپ کے گھر میں غزوہ بدر کھل جائے گا. وہی ادھر مل جائے گا جو ابو بکر صدیق اور عثمان غنی اور علی بن ابی طالب کو ملے. ہر بندے کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے. بدر ہر جگہ کھلتی ہے, عہد ہر جگہ کھلتی ہے. ایوری باڈی نوز. عمل کی بات ایک دفعہ نیت مان لینا کہ قرآن ایک اسلام ایک فعل ہے, ایک ورب ہے, اسم نہیں ہے. اسم اور فعل میں فرق ہوتا ہے. اسم ہے تو پھر کریں پوجا پاٹ, ٹھیک ہے, پھر کیا ہے, پھر تو بس نام اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے, بس اسی کی تسبیحات کریں. آنٹیاں کیا کریں پورے پاکستان کی, ہر وزیر اعظم نے ہمارے تسبیح کیا پکڑی ہوئی ہے, اسم سمجھا ہوا اسلام کو, اسم ہی پکڑے نا, نام لے رہے. ہر بندہ تسبیح کرے نا, بے نظیر سے عمران خان تک تسبیحیں کریں. اسلام, میں مسلمان ہوں تو تسبیح ہوگی ہاتھ میں. مسلمان ہے تو فعل ہونا چاہیے تھا آپ کے ہاتھ میں, یہ اسم کیوں آپ کے ہاتھ میں؟ تو اثر تب ہوگا سادیا جب تک کہ اسلام ایز این ایکشن نہیں آئے گا. اینڈ یو نیور انڈرسٹینڈ, پرسپیکٹو الٹا نہ کر دینا. اپنے بچے بچانے کا نام اسلام نہیں ہے, سیلفش نہ ہو. دنیا کے سارے بچے بچانے کا نام اسلام ہے. اوکے, میک شیور یو انڈرسٹینڈ دیٹ.